اللہ اکبر. ایک گناہ اور ہے جو بہت کثرت کے ساتھ عام ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو بچا لے وہ بچے. وہ گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ, یعنی کہ عورتوں پر غلط نظر ڈالنے کا گناہ. بہت سارے لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہے, بلکہ آنکھوں کو چکر مکر کرتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, عورتوں پہ نظر ڈالی. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتا ہے مومنوں کو حکم دیا جائے, ایمان والوں سے کہہ دیا جائے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. فرمایا گیا اللہ اکبر, آنکھوں کا غلط استعمال شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نشے نے اور آنکھ کے غلط استعمال نے ایمان تک لیا ہے, ایمان تک لیا ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, اس کو کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا گیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, اس کا نام برسیسا تھا. برسیسا اتنا عبادت گزار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے. یہ حدیث پاک میں, اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا, فقی ابو اللہ سمرقندی نے بھی لکھا, علامہ ابن حجر نے بھی لکھا. میں ان تینوں کا حوالہ دے رہا ہوں, الفاظ مختلف ہوں گے لیکن گفتگو کا ماحصل وہی ہے. توجہ کرنا, گناہ انسان کو کفر تک, جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے. بیماری موت نہیں ہے لیکن موت تک لے جاتی ہے. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو بیماری موت تک لے جائے گی. ایسے ہی اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا. گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے. حیرت ہے, ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے, حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں, دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت, سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے, منہ پھیرتے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے. میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2-4-6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے. فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا, فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے. ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے. فرمایا برسیسا کافر ہے. توجہ کریں آپ, اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں, فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں, تعجب کر رہے ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے, اس کا علم ہے. برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہیں, فرشتے متعجب ہے, تعجب کر رہے ہیں کیسا برسیسا ہے. فرمایا کافر ہے, کافر ہو کے مرے گا. اب یہ بھی معاملہ تھا اور بڑی عبادت تھی. اب جب یہ بات ہو گئی, اللہ کا فرمان تو اللہ کا فرمان. ایک دن شیطان اس کے پیچھے لگا, برسیسا کے پیچھے. اب برسیسا کی عبادت گاہ میں وہ آیا, کہا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو. برسیسا نے کہا یہاں پہلے ہی اتنے ہزاروں ہیں, اب یہاں کسی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کچھ عبادت تو کرنے دو. شیطان کھڑا ہوا اور 3 دن اور 3 رات تک کی عبادت ہی کرتا رہا, کھڑا ہی کھڑا عبادت کرتا رہا. برسیسا ہو گیا اس سے متاثر. برسیسا متاثر ہوا اور جب وہ 3 دن کے بعد فارغ ہوا تو کہا بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں, دن کو کھاتا بھی ہوں, اور تو کیسا عبادت گزار. 3 دن اور 3 رات تک کھڑے ہونے کی تو میرے اندر طاقت نہیں, لیکن تیرے اندر کیسی روحانی طاقت ہے کہ تو 3 دن 3 رات کھڑے رہ سکتا ہے. یہ چیز مجھے چاہیے. تو مجھ سے سیکھنے آیا لیکن اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اب شیطان کا حال یہ ہے میرے بھائی کہ وہ جیسے کے پاس ویسی شکل میں جاتا ہے. اللہ شیطان اور نفس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ عافیت کے معاملات کرے. تو شیطان اب وہ شکل میں گیا تو برسیسا متاثر کہتا ہے اس طرح کھائے پیے سوئے بغیر میں بھی کھڑے رہنا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا تو نہیں کر پائے گا, تیرے بس کا نہیں. جب کسی کو تیغ میں لانا ہو تو یہی ہوتا ہے نا, اگر تو نہیں کر پائے گا تیرے بس کا نہیں. کہا اچھا کیوں نہیں میرے بس کا ہے؟ تو کہا تم گناہ نہیں کرتے نا,
دیکھو شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے. تم لوگ گناہ نہیں کرتے, اور جو گناہ نہیں کرتا پھر اس پر وہ رقت طاری نہیں ہوتی. اصل میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, تو اس گناہ کا خیال مجھے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے, تو لذت آتی ہے, مجھے رقت طاری ہوتی ہے. تم لوگ گناہ کرتے نہیں, اس لیے تمہاری وہ کیفیت اتنی دیر تک کھڑے ہونے کی نہیں. تو کہا اچھا, اگر یہ لذت 3 دن کھڑے ہونے کی, سوئے کھائے پیے بغیر اگر مجھے مل جائے, چلے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کرنا کیا ہے, میں کون سا گناہ کروں؟ کسی کو قتل کرنا پڑے گا, کسی کا مرڈر کرنا پڑے گا, قتل. اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں قتل نہیں کر سکتا, کیونکہ ناحق کسی کو جس نے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو جس انداز سے کسی کو قتل کرے گا اسی انداز سے فرشتے اس کو قیامت تک جہنم میں اسی طرح قتل کرتے رہیں گے. یعنی آپ نے معاذ اللہ اگر کسی کو قتل کیا کسی بھی ہتھیار سے, تو دنیا کے ہتھیار سے جس طرح آپ نے اس کے جس حصے پہ حملہ کیا, جہنم میں جہنم کے بنے ہوئے ہتھیار سے اسی طرح حملہ ہوگا قاتل پر جس نے قتل کیا. اور فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے, قتل کرنے والے پر بڑی سخت سزا ہے اس کی. نہیں یہ نہیں کر سکتا. اچھا پھر زنا کر, قتل نہیں کر سکتا تو زنا کر. اس نے کہا یہ تو میرے لیے قتل سے بھی زیادہ مشکل ہے. بہرحال تو برسیسا نے کہا کہ میں زنا بھی نہیں کر سکوں گا, میں نے زنا نہیں کرنا. اس نے کہا شیطان نے کہ پھر ٹھیک ہے, اگر نہ تو قتل کرنے پر آمادہ ہے نہ زنا کرنے پر آمادہ ہے, ایک چھوٹا سا کام ہے, تو نے نشہ کرنا ہے, یعنی شراب پینا ہے. اس نے کہا یہ آسان ہے. برسیسا نے کہا یہ آسان ہے, اگر میں شراب پی لوں ایک گھٹ تو میں بھی گنہگار ہو جاؤں, اور پھر 3 دن اور 3 رات تک بغیر کھائے پیے میں بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہوں. حالانکہ دیکھو اس کی نیت گناہ کرتے وقت اب بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی, کہیں نہ کہیں اس کی نیت میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو تھا, کہ وہ یہ گناہ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے تو 3 دن 3 رات تک کھڑا رہا اور تو کہتا ہے کہ بغیر گناہ کی یہ ممکن نہیں ہے, تو چلو اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں. تو جو خیر کی نیت کے ساتھ گناہ کے راستے چلے, جب اس کا انجام یہ ہے, تو جو اپنے نفس کے لیے گناہوں میں ڈوبا رہے ان کا کیا انجام ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نشہ کر, یہ نشے کی چیز ملے گی کہاں؟ کہا فلاں جنگل میں ایک عورت رہتی ہے, وہاں سے تجھے میسر ہوگا. اس وقت سارے شاگردوں کو چھوڑ کر اور احباب کو چھوڑ کر برسیسا جو ہے وہ اس عورت کی طرف خاموشی سے چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ برسیسا آج اپنی عبادت گاہ سے قدم باہر نکال رہا ہے پہلی بار, اور وہ بھی شراب کے حصول کے لیے, شراب کو ڈھونڈنے کے لیے, نشے کی چیز کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو پھر شیطان تو شیطان ہے, اللہ اس کے مکر سے سب کی حفاظت کرے. وہاں سب انتظام تھا, خوبصورت عورت تھی, ایک بچہ تھا, اور اس کے بعد اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا. برسیسا پہنچا, شراب مانگی, اس نے دیا, پیتا رہا, نشے میں بدمست ہوا, اس خوبصورت عورت سے زنا کیا. اس لیے کہ نشہ جو ہے انسان کے اندر بڑی گندگی اور گندی سوچ اور گندی فکر پیدا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں, آدمی اگر پیاز کھا لے, ایک مرتبہ پیاز کھا لے, تو اس کا اثر اس کے پسینے میں ظاہر ہونے لگتا ہے. پیاز اگرچہ وہ حلال ہے, اس کا اثر جب پسینے میں ظاہر ہوتا ہے, اس کا اثر جب منہ میں ظاہر ہوتا ہے, آپ اندازہ کریں میرے بھائی کہ شراب کا اثر کیا نہ ظاہر ہوتا ہوگا, اور وہ کیا اثرات نہ دکھاتا ہوگا. پھر اس نے شراب پیا, زنا کیا, زنا کے بعد پھر وہ بچہ جو تھا خیال کیا, اس کو دلایا گیا, یہ سب منظر تو بچے نے دیکھا, تو قتل کر دیا اس کو. اور قتل کر کے جب چلا تو اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا, شیطان نے جو ہے وہ وہاں جا کر قاضی کے پاس مخبری کر دی, برسیسا کیسا ہے؟ کہا وہ تو اللہ کا ولی ہے. کہا چل کے دیکھو. وہاں لایا تو دیکھا لاش پڑی ہے, اور خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کا ماحول, اس کے اثرات ابھی بھی اس پر ظاہر ہیں. تو کہا اچھا, عبادت کا ڈھونگ رچا کر اتنا بدترین. بادشاہ نے کہا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قاضی نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ, اور کوڑے لگا کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو.
फांसी के फंदे पे बरसीसा चढ़ा तो शैतान आया और आकर के कहता है, बरसीसा तेरे इबादत खाने में मैं ही आया था जो 3 रात 3 दिन तक के खड़ा था तुझे निशाना बना के। तुझे लालच पैदा हुई मेरी तरह इबादत करने की, तो एक गुनाह की तरफ तुझे लाने वाला मैं ही था। उस औरत के घर पहुंचाने वाला मैं ही था। जिना भी मैंने ही करवाया, कत्ल भी मैंने ही करवाया, काजी के पास इत्तला करवा कर उसको वहां तक मैंने ही पहुंचाया, सब मैंने किया है। और अब तू मर रहा है, 60,000 शागिर्दों का उस्ताद, तू मर रहा है तो जलील और रुस्वा होके मर रहा है। तेरे ऊपर इल्जाम है कि तू शराबी है, तू कातिल है, तू जानी है। 3 बदतरीन बड़े गुनाहों के इल्जाम लेके तू मर रहा है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे बचा सकता हूं, तू बच जाएगा। फिर उसके बाद तू नेक बन जाना, ये सब गुनाह लोग भूल जाएंगे। फिर मरेगा तो तू नेक और पारसा बन के मरेगा। का बचने की क्या सूरत है? का मुझे एक सजदा कर दे, अगर तू मुझे एक सजदा कर दे तो मैं तुझे बचा सकता हूं। बरसीसा ने कहा, मैं बंधा हुआ हूं, मैं सजदा कैसे करूं? कहा, सिर्फ सर का इशारा कर देगा तो भी मैं तुझे बचा लूंगा। उसने सर का इशारा किया और शैतान ने हंसते हुए कहा, बस अभी तक तो पापी होके मर रहा था, लेकिन ईमान तेरे पास मौजूद था, सो मैंने तेरा ईमान भी छीन लिया। अच्छा अब मैं चलता हूं। ये कह करके कहा, बरसीसा अब तू कुफ्र पर मरेगा। और लोगों ने देखा कि बरसीसा कुफ्र पर मरा। बदनिगाही, शराब और गुनाह कबीरा की जो वो बदी ने उसको कहां तक पहुंचाया। और अल्लाह का वो ऐलान, इन्नी आलम मा ला तालमून, और अल्लाह के इल्म में और फिर उसकी खुफिया तदबीर की अपनी शान है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को उलट पलट करने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। हालांकि वो रसूल दीन लाने वाले भी हैं और खुद सरापा दीन भी है। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। गुनाह कबीरा हमें कुफ्र तक ले जा सकते हैं, इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, डरें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे।